السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف کی آیہ نمبر 45 سے لے کر آیہ نمبر 49 تک ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں لفظ اعراف کی تفسیر پر میں نے آپ کو ایک درس دیا ہے، اور چونکہ اب آپ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ اس کے بارے میں مزید بھی جاننا چاہتے ہیں، اس لیے میں آپ کو اگلا درس بھی دے رہا ہوں۔ اور اگر اس کے اندر بھی کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس پر کوئی ایک اور بات ہونی چاہیے، تو پھر اس پر اور ایک درس دے دیں گے، کیونکہ دیکھیں تفسیر جو ہے نا قرآن کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ اس پہ علماء نے بہت کام کیا ہے، بہت کام ہوا ہے۔ اس لیے جب ہم تفسیر کرنے بیٹھتے ہیں اور اگر صحیح معنوں میں تفصیلاً تفسیر کی جائے، جو مجھے بہت پسند ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اتنی تفصیل سے تفسیر جو ہے آپ کا شغف نہ ہو، لیکن پرسنلی مجھے یہی اچھا لگتا ہے، اور جن استادوں سے میں نے پڑھا ہے خاص طور پہ، تو وہاں پر میں نے اسی چیز کو پسند کیا، کیونکہ بعض استاد اس چیز کے بہت زیادہ وہ تھے کہ تفسیر جو ہے وہ بڑی تفصیل سے فرماتے تھے، اور وہیں سے پھر مجھے بھی شغف ہوا کہ تفصیل سے تفسیر میں ایک اپنا ہی مزہ آتا ہے۔ اس لیے میں جب بھی تفسیر کرتا ہوں تو ڈیٹیل میں جا کے کرتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو اتنی تفصیل میں تفسیر جو ہے وہ چاہیے کہ نہیں، لیکن مختصر تفسیر تو سبھی کر رہے ہیں۔ کافی لوگوں کو میں نے سننے کا موقع ملا، اور پھر وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جب میں نے پوچھا یا انہوں نے خود بتایا کہ ہم تفسیر یوں ہی کرتے ہیں چھوٹی سی مختصر سی، کیونکہ لوگوں کے پاس آج کل یہ رجحان نہیں ہے کہ تفصیل سے چیزوں کو جانیں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ چونکہ سبھی اختصار کر رہے ہیں، تو اگر ہم بھی اختصار کر لیں تو پھر وہی ایک بات ہو جائے گی، وہ سب ایک ہی بات کر رہے ہوں گے، تو کیوں نہ پھر چیزوں کو تفصیلاً بیان کیا جائے۔ جس کو سننا ہے آ کے سن لے گا، جس نے نہیں سننا وہ مختصر والی سن لے گا، لیکن کم سے کم کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم بھی تو ہو جہاں پر باتیں تفصیلاً بیان کی جاتی ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو تھوڑا بہت کام ہم سے ہو گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ تو بات کر رہے تھے ہم اعراف کی، کہ اعراف کے متعلق مفسرین کرام کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں امام ابن جریر کو اٹھا کے دیکھیں آپ، یا ابن ابی حاتم کو اٹھا کے دیکھیں، یا ابو شیخ، ان سب نے حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ سے قول نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں وہ بینہما حجاب کی تفسیر میں کہ حجاب سے مراد دیوار ہے، دیوار، وال، اور وہی اعراف ہے، اور اس کا نام اعراف اس لیے ہے کیونکہ اصحاب اعراف لوگوں کو پہچانتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے درس میں ذکر کیا کہ ادھر بیٹھے تو جنتیوں کو بھی دیکھ کے پہچانتے ہیں ان کے چہروں سے، اور ادھر دیکھ کے جہنمیوں کو بھی ان کے چہروں سے پہچانتے ہیں۔ تو یہ تفصیلات تفسیر طبری میں بھی آتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، تو اس کے بارے میں سعید بن منصور اور ابن منظر نے حضرت حذیفہ سے یہ قول نقل کیا کہ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے۔ سنن سعید ابن منصور کی جلد نمبر 5 صفحہ 146 پر یہ آتی ہے۔ اچھا، اب جہنم تو بہت نیچے ہے اور جنت بہت اعلیٰ ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دیوار میں کمیونیکیشن چینلز ہیں، ایسے کمیونیکیشن چینلز ہیں کہ جو ڈسٹنس ہے وہ میٹر نہیں کرتا آواز کے ٹریول کرنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے پورٹلز کو کھول دے، ایسے گیٹ ویز کھول دے، ایسے دیواریں، دروازے کھول دے کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اعراف پر اور دیکھ رہے ہیں جہنم میں جو پتہ نہیں کتنی نیچے ہے، اور جو کہہ رہے ہیں وہ جہنم والے سن رہے ہیں، اور جو جہنم والے کہہ رہے ہیں وہ یہ سن رہے ہیں۔ اسی طرح جنت کا معاملہ ہے، تو جنت تو بہت بڑی ہے، بہت اعلیٰ درجات ہیں جنت کے۔ کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ ایک محلے کی دیوار کے ادھر کھڑا ہے تو ایک محلے کی دیوار کے ادھر، یہ معاملہ تھوڑی ہے۔ لیکن وہاں پر یہ ڈسٹنسز میٹر نہیں کریں گے، آپ جو بولنا چاہیں گے آپ کو چیخنے چلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، دوسرے تک وہ آواز پہنچ جائے گی۔ ایسی کرامتیں ہم نے دنیا میں بھی سنی ہیں، ایسے معجزات دنیا میں بھی سنے ہیں۔
کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی کہ وہ جب کلام کرتے تو پہلی صف والوں سے لے کے آخری صف والوں کو ایک ہی فریکوینسی پر آواز پہنچ رہی. تو بہرحال ان کا یہی قول ہے. اسی طرح امام عبد الرزاق، سعید بن منصور، عبد ابن حمید، ابن ابی شیبہ جو مصنف ابن ابی شیبہ کے مؤلف ہیں، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابو شیخ اور امام بیہقی رحمہ اللہ، ان سب سمیت البعث والنشور میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ اعراف سے مراد بلند شے ہے. تفسیر طبری میں اسی آیت کے تحت جلد نمبر 8 میں یہ تفصیل آتی ہے. پھر امام فریابی کو اٹھا کے دیکھیں، حناد کو، عبد ابن حمید کو، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابو شیخ رحمہ اللہ، ان سب نے یہ بیان کیا عبداللہ ابن عباس کا یہ قول کہ آپ نے فرمایا کہ اعراف سے مراد ایسی فصیل ہے. فصیل سمجھتے ہیں آپ؟ یہ جو قلعوں کی دیواریں ہوتی ہیں، موٹی بڑی، اور اس کے اوپر کھڑے رہ سکتے ہیں آپ. فصیل کہتے ہیں اس کو، جو ایک گارڈ کا کام کرتی ہے. تو اس سے جس کے اوپر مرغ کی کلغی کے مثل کلغی بنی ہوئی ہو، وہ کہتے ہیں، اسے اعراف کہتے ہیں. کہ ایسی فصیل جس کے اوپر مرغی کی کلغی، سمجھتے ہیں آپ؟ وہ جو اس کے اوپر وہ جو ریڈ کلر کی چیز بنی ہوتی ہے نا سر کے اوپر، اس کی مثل بنی ہو. اسے پھر اگین تفسیر طبری میں جمع کیا گیا. اسی طرح امام حناد، عبد ابن حمید، ابن ابی حاتم اور ابو شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور تابعی، آپ فرماتے ہیں کہ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک حجاب ہے، یہ ایک فصیل ہے جس کا دروازہ بھی ہے، آپ کہتے ہیں. اسی طرح امام ابن منذر، ابن ابی حاتم اور ابو شیخ رحمہ اللہ نے حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کیا کہ اعراف سے مراد جنت اور دوزخ کے درمیان پہاڑ ہے اور وہ لوگ ان کی چوٹیوں پر ہوں گے. اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے حضرت کعب سے یہ قول بیان کیا ہے کہ کتاب اللہ میں اعراف گہرائی اور گہرائی کے اعتبار سے ہے. اسی طرح حضرت ابن لہیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے مراد ایسی گہری وادی ہے جو بلند و بالا پہاڑ کے پیچھے ہو. اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے ذکر کیا کہ حضرت ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کا گمان ہے کہ اعراف سے مراد پل صراط ہے. امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے قول نقل کیا کہ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک ٹیلہ ہے، اس پر گناہگار لوگ جنت اور دوزخ کے درمیان بیٹھے ہوں گے. اسے تفسیر طبری میں اسی آیت کے تحت بیان کیا گیا. اسی طرح امام ابن جریر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے قول نقل کیا ہے کہ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک فصیل ہے. اسے بھی پھر تفسیر طبری میں اسی آیت کے تحت جمع کیا گیا ہے. اور اسی طرح تفسیر طبری میں اسی آیت کے تحت امام ابن جریر نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اعراف سے مراد وہ رکاوٹ اور فصیل ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اور وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ہے. اچھا، امام ابن جریر نے ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں سے حساب و کتاب لیا جائے گا، بس جس کی ایک نیکی بھی اس کے گناہوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کا ایک گناہ بھی اس کی نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا. پھر آپ نے آیت پڑھی کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم. پس جن کے بھاری ہو گئے ترازو تو وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جن کے ہلکے ہو گئے ترازو تو وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے نقصان اٹھایا، نقصان پہنچایا، بلکہ اپنے آپ کو خسروا انفسهم، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. پھر فرمایا کہ ترازو کا ایک حبہ وزن کے ساتھ ہلکا ہو جاتا ہے اور بھاری ہو جاتا ہے. فرمایا اور وہ آدمی جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ اصحاب الاعراف میں سے ہوگا، سو انہیں پل صراط پر ٹھہرایا جائے گا، اور پھر اہل جنت اور اہل دوزخ کو پیش کیا جائے گا. جب وہ اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو آواز دیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اور جب اپنی نظریں اپنی بائیں طرف پھیریں گے تو اصحاب النار کو دیکھیں گے تو کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب تو ہمیں ان ظالم قوم کے ساتھ نہ رکھ. پس تم ان کے ٹھکانوں سے اللہ کی پناہ مانگو. جو نیکوکار لوگ ہیں انہیں ایک آگ عطا کی جائے گی
جس کے ساتھ وہ اپنے سامنے اور اپنے دائیں طرف چل سکیں گے۔ ہر بندہ مومن اور ہر امت کو ایک نور عطا کیا جائے گا۔ پس جب وہ پل صراط پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر منافق مرد اور منافقہ عورت سے وہ نور سلب کر لے گا۔ جب اہل جنت منافقین کو پیش آنے والی حالت کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل فرما۔ رہے اصحاب اعراف تو جو نور ان کے ہاتھوں میں ہوگا وہ ان سے چھینا نہیں جائے گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا لم يدخلوها وهم يطمعون، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ جنت میں داخل ہونے کے خواہش مند ہوں گے، یعنی خواہش اور حرص داخل ہونے کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ بندہ جب ایک نیکی کا عمل کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کے لیے 10 لکھی جاتی ہیں، اور جب برائی کا عمل کرتا ہے تو اس کے لیے صرف 1 گناہ لکھا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ ہلاک اور برباد ہو گیا جس کا ایک گناہ اس کی 10 نیکیوں پر غالب آ گیا، یعنی اتنا گناہ گار تھا کہ 1 کے بدلے 10 ملتا تھا، پھر بھی گناہ بڑھ گئے۔ تو اس روایت کو تفسیر طبری کی جلد نمبر 8 صفحہ 226 پر بیان کیا گیا۔ امام ابن جریر نے حضرت حذیفہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ اصحاب الاعراف ایسا گروہ ہے جس کے ایسے اعمال ہیں جن کے سبب اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ سے نجات دے گا، اور یہ جنت میں داخل ہونے والوں کے آخر میں ہوں گے، اور تحقیق یہ اہل جنت اور اہل دوزخ کو پہچانتے ہوں گے۔ اسی طرح امام ابن جریر نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول بیان کیا کہ اصحاب اعراف وہ ہیں جن کے اعمال برابر ہوں گے، یعنی ان کی نیکیاں انہیں جنت کا اہل بنانے سے کم ہوں گی اور ان کے گناہ انہیں جہنم کا مستحق بنانے سے کم ہوں گے۔ چنانچہ انہیں اعراف پر رکھا جائے گا اور وہ لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے۔ سو جب بندوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو ان کے لیے شفاعت طلب کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں، اپنے رب کے پاس ہمارے لیے شفاعت کیجئے۔ تو فرمائیں گے کیا تم میرے سوا کسی کو جانتے ہو کہ اللہ نے اسے اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا ہو، اس میں اپنی جانب سے روح پھونکی ہو، اس کے لیے اللہ کی رحمت اس کے غضب سے سبقت لے گئی ہو اور ملائکہ نے اسے سجدہ کیا؟ تو وہ جواب دیں گے نہیں۔ تو پھر آپ فرمائیں گے میں اس حقیقت کو نہیں جانتا کہ میں تمہاری شفاعت کرنے کی استطاعت رکھتا ہوں، لہٰذا تم میرے بیٹے ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ان کے لیے شفاعت فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کیا تم کسی کو جانتے ہو کہ اللہ نے اسے خلیل بنایا ہو؟ کیا تم میرے سوا کسی کو جانتے ہو کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرنے کے سبب اس کی قوم نے اسے جلایا ہو؟ تو وہ جواب دیں گے کہ نہیں۔ تو پھر آپ فرمائیں گے میں اس حقیقت کو نہیں جانتا کہ میں تمہاری شفاعت کرنے کی استطاعت رکھتا ہوں، لہٰذا تم میرے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور اپنا مدعا پیش کریں گے۔ تو وہ انہیں فرمائیں گے کیا تم میرے سوا کسی کو جانتے ہو کہ اللہ اس کے ساتھ ہم کلام ہوا ہو اور اسے سرگوشی کے لیے قریب بلایا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ نہیں۔ تو پھر وہ کہیں گے کہ میں اس حقیقت سے آشنا نہیں کہ میں تمہاری شفاعت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ وہاں حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ اپنے رب کے پاس ہمارے لیے شفاعت کیجیے۔ فرمائیں گے کیا تم میرے سوا کسی کو جانتے ہو کہ اللہ نے اسے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہو؟ کیا تم میرے سوا کسی کو جانتے ہو جو مادر ذات اندھوں اور برس کے مریضوں کو شفا یاب کرتا ہو اور اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہو؟ تو وہ جواب دیں گے کہ نہیں۔ تو آپ فرمائیں گے میں اپنے نفس پر دلیل سے غالب ہوں کہ میں اس حقیقت کو نہیں جانتا کہ میں تمہارے لیے شفاعت کی طاقت رکھتا ہوں، البتہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس وہ میرے پاس آئیں گے تو میں اپنا ہاتھ اپنے سینے پر مار کر کہوں گا میں شفاعت کے لیے تیار ہوں، پھر میں چل پڑوں گا حتیٰ کہ عرش کے سامنے آ کر کھڑا ہوں گا اور اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا، اور مجھے ایسی ثنا سکھلا دی جائے گی جس کی مثل سامعین نے، سننے والوں نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ پھر میں سجدہ کروں گا تو مجھے کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطہ واشفع شفت شفع۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر نیاز اٹھائیے، سوال کیجئے، آپ کو عطا فرمایا جائے گا، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو میں اپنا سر اٹھا لوں گا، عرض کروں گا ربی امتی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میری امت کی چارہ سازی کیجئے۔ تو رب کریم فرمائے گا ہم لکا، وہ آپ ہی کے لیے ہے،
پھر کوئی نبی مرسل اور ملک مقرب باقی نہیں رہے گا مگر وہ اس دن اس مقام کے سبب مجھ پر رشک کرے گا، اور یہی مقام محمود ہے۔ پھر میں انہیں لے کر جنت کے دروازے پر آؤں گا، اسے کھولنے کی درخواست کروں گا تو وہ دروازہ میرے لیے اور ان کے لیے کھول دیا جائے گا، پھر انہیں ایک نہر کی طرف لے جایا جائے گا، اسے نہر حیات کہا جاتا ہے۔ اس کے دونوں کناروں پر سونے کے درخت ہیں جو موتیوں کے ساتھ مزین اور آراستہ کیے گئے، اس کی مٹی کستوری ہے اور اس کی سنگریزے یاقوت کے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں نا وہ یاقوت کے ہیں۔ چنانچہ وہ اس میں غسل کریں گے تو ان کی طرف اہل جنت کی رنگت اور اہل جنت کی ہوا لوٹ آئے گی، وہ اس طرح ہو جائیں گے گویا وہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں۔ ان کے سینوں میں سفیدی کے نشانات باقی رہیں گے جن کے سبب وہ پہچانے جائیں گے، انہیں مساکین اہل جنت کہا جائے گا۔ اس طویل روایت کو کتب تفسیر میں بیان کیا گیا ہے، کتب حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ میں نے تفسیر طبری سے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 235۔ اسی طرح امام عبد الرزاق، سعید بن منصور، حناد بن السری، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم ابو الشیخ اور امام بہقی رحمہ اللہ نے البعث میں حضرت حذیفہ سے یہ روایت کی ہے کہ اصحاب الاعراف سے مراد وہ قوم ہے جس کی نیکی اور برائیاں برابر ہوں گی، ان کی گناہیں انہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی نہ ہو اور ان کی نیکیاں انہیں جنت میں لے جانے سے کم ہو گئی، چنانچہ انہیں جنت اور دوزخ کے درمیان فصیل پر رکھا جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، بس وہ اسی حالت پر ہوں گے کہ اچانک ان کا رب ان پر جلوہ افروز ہوگا اور انہیں ارشاد فرمائے گا اٹھو اور جنت میں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اسے بھی امام طبری نے جلد نمبر 8 صفحہ 225 پر روایت کیا ہے۔ اسی طرح امام ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم ابو الشیخ اور امام بہقی نے البعث میں بیان کیا ہے۔ وہ علی الاعراف کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ رکاوٹ یعنی فصیل ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے اور اس پر ٹھہرنے والے مرد ہوں گے جن کے گناہ بہت بڑے ہوں گے، وہ عظیم الجثہ ہوں گے، بڑے جسم کے مالک ہوں گے۔ ان کے لیے حکم اللہ تعالیٰ کا یہ ہوگا، وہ اعراف پر ٹھہرے ہوں گے اور اہل جہنم کو چہروں کی سیاہی اور اہل جنت کو چہروں کی سفیدی سے پہچانیں گے۔ سو جب وہ اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو وہ بھی اس میں داخل ہونے کی خواہش کریں گے، اور جب اہل جہنم کو دیکھیں گے تو اس سے اللہ کی پناہ طلب کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اسی کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 49 میں، اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا یہ جنتی وہ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ نہیں عطا کرے گا انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہاں مراد اصحاب اعراف ہے، ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، دیکھو یعنی تو حکم مل گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، نہیں کوئی خوف تم پر اور نہ تم غمگین ہوگے۔ تو اسے بھی تفسیر طبری میں بیان کیا گیا ہے اسی آیت کے تحت، جلد نمبر 8 صفحہ 235 پر۔ اسی طرح ابو الشیخ ابن مردوی اور ابن عساکر نے حضرت جابر بن عبداللہ سے حدیث بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا اور نیکیوں اور بدیوں کا وزن کیا جائے گا، پس جس کی نیکیاں بدیوں کے مقابلے میں جوں کے انڈے کے برابر بھی وزنی ہوں گی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی گناہ نیکیوں کے مقابلے میں جوں کے انڈے کے برابر وزنی ہوں گے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، فرمایا وہ اصحاب اعراف ہیں، لم يدخلوها وهم يطمعون، جو ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس میں داخل ہونے کی خواہش رکھتے ہوں گے۔ اسی طرح امام ابن جریر اور ابن منذر نے ابو زرعہ بن عمر بن جریر سے یہ روایت بیان کی، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب اعراف کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ آخری لوگ ہیں جن کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، جب رب العالمین بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے سے فارغ ہوگا تو فرمائے گا تم ایسی قوم ہو کیا تمہاری نیکیوں نے تمہاری جہنم سے تمہیں نکال لیا ہے اور تم جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکے ہو، بس تم میری جانب سے آزاد ہو، تم جنت میں جہاں چاہو پھرو۔ اسے بھی امام طبری نے پیج 231 جلد نمبر 8 پہ روایت کیا ہے۔ اسی طرح امام علامہ بہقی رحمۃ اللہ البعث میں حضرت حذیفہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور اہل جنت کو جنت کی طرف اور اہل جہنم کو دوزخ کی طرف لے جانے کا حکم دیا جائے گا۔ پھر اصحاب اعراف کو کہا جائے گا تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ عرض کریں گے ہم تیرے حکم کا انتظار کر رہے ہیں ہمارے رب۔
تو انہیں کہا جائے گا کہ تمہاری نیکیوں نے تمہیں جہنم میں داخل ہونے سے بچا لیا، لیکن تمہارے اور جنت کے درمیان تمہاری خطائیں حائل ہیں، پس تم میری مغفرت اور میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو امام ابن جریر اور ابن منذر نے ابو زرعہ بن عمر ابن جریر سے جو روایت بیان کی کہ حضور نے فرمایا کہ اصحاب اعراف کے یہ وہ آخری لوگ ہوں گے جن کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ اچھا، اسی طرح امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ ان کے بارے میں حضرت قتادہ نے فرمایا کہ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک دیوار ہے۔ ہمارے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اصحاب اعراف وہ قوم جن کی نیکی اور بدیاں برابر ہوں گی، چونکہ ان کی نیکیاں بدیوں پر اور بدیاں نیکیوں پر فضیلت حاصل نہ کر سکیں گی، اسی لیے انہیں روک لیا گیا ہے۔ اسی طرح امام عبد بن حمید، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے ذکر کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اصحاب اعراف وہ قوم ہے جس کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، مساوی ہوں گی، تو انہیں وہیں فصیل پر ٹھہرا لیا جائے گا۔ جب وہ اصحاب جنت کو دیکھیں گے تو ان کے چہروں کی سفیدی سے وہ انہیں پہچان لیں گے، جنتیوں کو جب دیکھیں گے، اور اسی طرح جب ان کی نظر دوزخیوں پر پڑے گی تو ان کے چہروں کی سیاہی سے وہ انہیں بھی پہچان لیں گے۔ پھر فرمایا کہ لم يدخلوها وهم يطمعون، ابھی تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ جنت میں داخل ہونے کی خواہش مند ہوں گے۔ پھر فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اصحاب اعراف کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی طرح امام فریابی، ابن ابی شیبہ، حناد، عبد بن حمید، ابن منذر، ابو الشیخ رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن حارث بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ اصحاب اعراف وہ لوگ ہیں جن کی نیکی اور بدیاں برابر ہوں گی۔ پھر انہیں ایک نہر کے پاس لایا جائے گا جسے نہر حیات کہا جاتا ہے۔ اس کی مٹی ایک قسم کی گھاس جو رنگائی کے کام آتی ہے، اس کو ورس کہتے ہیں، اس کی ہوگی اور زعفران کی ہوگی، اور اس کے دونوں کنارے سونے کے کانوں سے بنائے گئے ہیں جنہیں موتیوں کے ساتھ آراستہ کیا گیا ہے۔ بس وہ اس سے غسل کریں گے تو ان کے سینوں میں سفید نشان ظاہر ہو جائے گا۔ پھر وہ غسل کریں گے اور ان کی سفیدی اور بڑھ جائے گی۔ پھر انہیں کہا جائے گا جو چاہو خواہش کرو، وہ اپنی پسند اور چاہت کا اظہار کریں گے تو انہیں کہا جائے گا جنتی تم نے خواہش کی ہے اس کی مثل 70 گنا تمہارے لیے، جو تم نے مانگا اس کا 70 ٹائمز تمہیں عطا کیا جاتا ہے۔ بس یہ لوگ جنت کے مساکین ہوں گے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد 7 صفحہ 40 پہ روایت آتی ہے۔ سوچو جنت کے مساکین کا یہ عالم ہے تو عام جنتیوں کا کیا عالم ہوگا، اور صالحین کا اور شہداء کا اور صدیقین کا کیا عالم ہوگا، اور انبیاء کا کیا عالم ہوگا، اور رسولوں کا کیا عالم ہوگا۔ بیونڈ انڈرسٹینڈنگ، بیونڈ امیجنیشن، سمجھ نہیں سکتے آپ، وہ مقام ہے ان کا۔ بہرحال 20 منٹ کے قریب تو ہو گئے ہیں اس درس کو بھی، یہاں پر اس کو روکتے ہیں۔ اعراف سے متعلق ابھی بھی کافی معلومات ہیں، اگلے درس میں پھر اسے لے کے چلتے ہیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget